کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کبھی سچائی کا علم نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا۔ میرے آفس میں مینیجر صاحبہ جو نئی ٹرانسفر ہو کر آئی تھی، جو انتہائی خوش اخلاق لیکن بہت خاموش رہنے والی خاتون تھی۔ مجھے کچھ پیپر پہ سائن چاہیے تھا تو میں ان کے پاس گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور کہنے لگیں کیا کام ہے۔ میری طرف دیکھا اور دیکھ کر پھر لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گئیں، جیسے مجھے اگنور کر دیا۔ چونکہ میں بھی ایک گورنمنٹ آفیسر تھا تو میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے اونچی آواز میں بولا، کچھ پیپروں پہ سائن چاہیے، آپ ان پہ سائن کر دیں۔ مینیجر صاحبہ نے پیپرز پکڑے اور جہاں دستخط کرنا تھا وہاں دستخط کر کے پیپرز مجھے واپس کر دیے۔ لیکن میرے دل میں جو ان کی عزت تھی وہ کم ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ پھر کوئی کام تھا، میں نے مینیجر سے بات کی لیکن وہ خاموشی سے ٹائپنگ میں مصروف رہیں، جیسے میری بات انہوں نے سنی ہی نہ ہو۔ میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ایسا وہ 4 سے 5 دفعہ کر چکی تھیں، حالانکہ میرا عہدہ ان سے بڑا تھا۔ میں اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا اور اس میڈم کے لیے نفرت کی آگ بھڑک گئی۔ میں نے ان سے کتنی باتیں کی تھیں لیکن انہوں نے میری ایک بات کا بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میں نے اپنے آفیسر کو میل کر دیا، مجھے اس میڈم کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس میڈم کو پہلے تمیز سکھائی جائے۔ یہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ یا تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے یا پھر میرا ٹرانسفر کر دیا جائے۔ آفیسر نے ہم دونوں کو بلوا لیا۔ میڈم خاموش تھی، وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس آ کے سلام کیا، وہ شاید وجہ جاننا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ میڈم مسکراتی ہوئی پھر میرے پاس آئیں۔ سر خیریت ہے نا؟ مجھے ہیڈ آفس بلوایا گیا ہے، سنا ہے میرا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اس رویے پہ اس کی آنکھ نم سی ہو گئی تھی۔ میرے اور نم سی پلکوں کو محسوس کر پا رہا تھا، لیکن مجھے میری انا نے اندھا کیا ہوا تھا۔ ہم ہیڈ آفس پہنچے، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ وجہ پوچھی گئی تو میں نے کہا انہیں میرے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھتی۔ کوئی بھی بات کرو اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ میں ایسے کسی بھی انسان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ آفیسرز میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے برابر والی کرسی پہ خاموش بیٹھی تھی۔ پھر ایک آفیسر اٹھا اور اونچی آواز میں بولا، میڈم آپ نے فارس کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے؟ آفیسر بہت ہی اونچی آواز میں میڈم سے بات کر رہا تھا۔ میڈم میری طرف دیکھ کر بولی، سر میں بہت کم سنتی ہوں۔ ایک بار میرا بلڈ پریشر بہت ہی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے سننے کی طاقت بہت ہی کم ہو گئی۔ شاید میں اسی وجہ سے آپ کی بات سن نہیں پاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے آپ کا سلام کرنا بھی مجھے سنائی نہیں دیتا ہوگا۔ کانپتی ہوئی آواز میں وہ مجھے کہہ رہی تھی، اور میرے دل میں اس کے لیے جو نفرت کی آگ تھی وہ میرے لیے شرمندگی میں بدل گئی۔ میں خود سے جج بن گیا تھا، بنا حقیقت جانے، بنا سچ جانے نفرت کی آگ میں نے جلا دی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ لمحے پہلے میری آواز سخت تھی، اب نرم ہو چکی تھی۔ میں نے سوری کیا اور انا کے جانور کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی کبھی کبھی سچ جانے بغیر کسی سے بلا وجہ نفرت کر لیتے ہیں، راستے جدا کر لیتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں، وفائیں بھول جاتے ہیں، محبتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے تصویر کا دوسرا رخ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہم بنا سچ جانے کسی مخلص انسان کو اپنی زندگی سے کہیں کھو نہ دیں۔
ہر فیصلے سے پہلے، ہر زہر سے پہلے، ہر انا سے پہلے، ہر غرور سے پہلے ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ ضرور جان لیں، ورنہ ندامت اور پچھتاوے کے سوائے آپ کی زندگی میں آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔